تو یہاں میں ادھر آئی جی آفس میں آیا ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ ایک سینٹرل پولیس آفس ہے کہ جہاں آئی جی بیٹھتے ہیں، جہاں ان کی جو ہائرارکی ہے یہ ساری یہاں بیٹھتی ہے. اور یہ ایک ایسی ہسٹوریکل جگہ ہے جس کے متعلق ابھی مجھے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں پنجاب وہ ہمیں جو بتائیں گے. اور یہ اگر آپ اس کا ویو دیکھیں پیچھے، یہ زبردست ویو ہے. یہ وہ آفس ہے کہ جس کی ہسٹری ابھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس آفس کے اندر یہ میں آپ کو پرٹیکولرلی ایڈریس کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز، کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس آپ کی حفاظت نہیں کرتی ہے، پولیس آپ کا خیال نہیں کرتی ہے. تو اسی لیے آج میں یہاں لنڈن سے ادھر آیا ہوں کم از کم آپ کو یہ پتہ چلے کہ پنجاب کی پولیس ان پرٹیکولر یہ کیا کام کر رہی ہے، اس کی کیا انوویشنز ہیں، اس کے کیا آئیڈیاز ہیں، اس کا کیا ویژن ہے. یہ ساری چیزیں آج آپ کو ہم یہاں دکھائیں گے. ڈی آئی جی صاحب سے بھی بات کرائیں گے، اور آف کورس اے آئی جی اینڈ آف کورس آئی جی پولیس پنجاب مشتاق سخیرہ صاحب، ان سب سے آپ کی بات کرائیں گے. لیکن یہ جو ہسٹوریکل جگہ ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہاں ہیں ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب عامر ذوالفقار. عامر صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ بس بالکل، تھینک یو ویری مچ. سینٹرل پولیس آفس. تھینک یو پلیجر ہیونگ یو ہیئر. اینڈ تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. سو مچ. تو یہاں جو یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں لنڈن سے یہاں آیا ہوں اور یہ سب گھبراتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر پولیس کچھ کرتی نہیں ہے، پولیس حفاظت نہیں کرتی ہے، ہم دینے تک پہنچتے ہیں، چور ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور ہمارے پراپرٹیز ان کا کوئی نہیں ہوتا. اس پہ تو میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن یہ بتائیے یہ جو سینٹرل آفس ہے پولیس، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ جی یہ ایز از آبویس اٹس فینٹاسٹک بلڈنگ، اور یہ 2004 میں یہ سینٹرل پولیس آفس بنایا گیا تھا. اس سے پہلے یہ پولیس کے پاس ہی تھا. یہاں پہ ڈی آئی جی لاہور اور ڈی آئی جی کرائم برانچ بیٹھتے تھے. بٹ سنس 2004 دی انسپیکٹر جنرل از لوکیٹڈ ہیئر. اور جو پیچھے والی بلڈنگ ہے وہ نئی بنی تھی، اس کے اندر جتنا اسٹاف آفسرز ہیں آئی جی صاحب کے مختلف شعبوں کے، وہ سارے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور یہ بلڈنگ ایکچولی یہ رینوویٹ کب ہوئی ہے؟ یہ رینوویٹ ہوئی تھی 2004 میں، اور یہ اس کی جو ہسٹری ہے دس از اباؤٹ 1870 جب یہ بلڈنگ بنی تھی. تو تب سے یہ پھر مختلف محکموں کے پاس رہی اور فائنلی پولیس کو ملی، اور آج یہ سینٹرل پولیس آفس ہے پنجاب کا. اور یہ 2004 میں 20 سپٹمبر 2004 میں اس بلڈنگ کی رینوویشن ہوئی انڈر دین ایٹ دیٹ ٹائم دا چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی. اور پھر 2004 میں یہ بلڈنگ ہینڈ اوور ہوئی تھی ٹو دا پولیس، اور اس کی انوگریشن کی تھی چودھری پرویز الہی جو کہ اس وقت کے چیف منسٹر تھے. پھر 2006 میں یہ بلڈنگ ایکچولی ان آپریشن آتی ہے. اور یہاں جب ہم بات کرتے ہیں کہ لنڈن کے اسکاٹ لینڈ یارڈ اور بڑے بڑے آفیسز، وائٹ ہال، دس از اے ٹپیکل کولونیل اولڈ بلڈنگ جس طرح کہ عامر ذوالفقار صاحب نے کہا ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے عامر صاحب، ذرا ہمیں لے کے چلیے. یہ ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہاتھی جایا کرتے. بالکل آتی ہے، اسی لیے اتنی اونچی آپ کو اس کی سیلنگ نظر آ رہی ہے. آپ اگر اس کا آرکیٹیکچر چیک کریں، اور اٹس اے ویری رائل سارٹ آف آرکیٹیکچر. اور جو پچھلی بلڈنگ بنائی گئی وہ بھی اسی آرکیٹیکچر کو ڈوٹیل کرنے کے لیے، دیٹ واز اے بیسک، کہ یہ نہ ہو کہ وہ بلڈنگ بالکل ہی ڈفرینٹ فارمیٹ میں چلی جائے. اس لیے اگر آپ اس کی بھی آبزرو کریں تو اس طرح پلرز ہائی، اینڈ وہ اس طرح کی آرچ ہے جس طرح کی یہ آرچ ہے. تو دس واز بیسکلی ناؤ دس از دی آئی جیز آفس ود دی آئی جی سٹس. اور یہاں پہ جتنا ان کا اسٹاف آفسرز ہیں سارے کے ویلکم بیک ٹو کیو این اے ود پی جے امیر. یہ پروگرام پرٹیکولرلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے کیونکہ ان کا کانفیڈنس بڑا شیٹر ہوا ہے. اور یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مینچسٹر میں، اسکاٹ لینڈ میں، گلاسکو میں، لنڈن میں، آف کورس پاکستان میں تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور یورپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا نظام بہت بہتر ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. کیونکہ یہ جو چیز آج تک آپ نے پاکستان پولیس میں نہیں دیکھی، جو ٹیکنالوجی آئی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی، جو کہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں یورپ کے ساتھ بھی. اب آپ کیا دکھائیں گے؟ یہ ہمارا کمپوننٹ ہے جی، پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم. جتنے پنجاب کے پولیس اسٹیشنز ہیں ان کا جو مینول ریکارڈ تھا، ہر تھانے کے 25 رجسٹر ہوتے ہیں، ان سب کو کمپیوٹر پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. کمپیوٹرائزیشن آف ریکارڈ جو ہے وہ ان پروسیس ہے. اس وقت تک 450 سے زیادہ پولیس اسٹیشنز کو ہم لنک کر چکے ہیں، اور ہمارا 2017 کے شروع تک کا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تمام جو 700 پلس پولیس اسٹیشنز ہیں ان کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا اور وہ ایکسیسیبل ہوگا، تاکہ اس میں کرمنلز کی یا دیگر انفارمیشن ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکیں. سملرلی یہ ہمارا کرائم میپنگ ہے.
یہ فی الحال لاہور کی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. آگے اس کو ایکسپینڈ کریں گے کہ جو بھی کرائم ہماری 10-12 کیٹیگریز ہیں آپ اس کو فوکس کریں. یہ کیٹیگریز آف کرائم ہیں جس میں مرڈر ہے, ہینیس کیسز ہیں. جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے ہمارا آئی او وہاں پہ جاتا ہے, کرائم سین کو وزٹ کرتا ہے, پھر اس کو جیو ٹیگ کر دیتا ہے. اس سے کرائم میپنگ ہو جاتی ہے. یہ شو ہو رہا ہے نقشے میں کہ مرڈر جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہوئے ہیں. آج کل کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں دن کے؟ اور پورے پنجاب کی جو ایوریج ہے وہ 10 to 15 ہے ڈے ڈے جو ہے پورے پنجاب کی ہے. اور اسی طرح کرمنل ایکٹیویٹی نہیں, یہ صرف مرڈر کی جو ہے وہ, اور اٹ ویریز فرام ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ, کہیں پہ زیادہ ہیں کہیں پہ کم ہے. تو وہ سارا یہاں پہ میپ پہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اکارڈنگلی ہم اپنی پولیسنگ میں اسٹریٹجیز یہاں جو ہے پہ وہ پی جے بناتے ہیں. صاحب ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے کرائم از لائک واٹر. آپ جس طرح پانی کا فلو تو چلنا ہی چلنا ہے, لیکن آپ کہیں دھکا لگاتے ہیں تو وہ اس کی ڈائریکشن کہیں اور ہو جائے. ود دس ٹول اویلیبل ٹو اس ناؤ وی کین سی ان لاہور کہ جی ہمارا جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو پرسن کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ وہ اٹ از انسٹنٹینیس. اگر پہلے سے پری میڈیٹیڈ نہ ہو تو انسٹنٹینیس. جو ہمارا کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس میں گینگز ہوتے ہیں, کوئی بینک ڈکوئٹی ہے یا اس طرح کی ڈکوئٹیز چل رہی ہیں. ونس وی ہیو دس اویلیبل آن دا اسکرین دین وی کین ڈیولپ آور ایس او پیز, وی کین ڈیولپ آور پیٹرولنگ پیٹرنس, وی کین ڈیولپ آور جو ہمارا انٹرنل انٹیلیجنس سسٹم ہے کہ بھئی اس ایریا میں زیادہ فوکس کریں تاکہ وہاں سے, کیونکہ جب تک کرمنل اریسٹ نہیں ہوگا کرائم کا کلا کما نہیں کیا جا سکتا. سو دس از اے ہیوج ٹول وچ ہیز ناؤ بیکم اویلیبل ٹو اس. اوکے, واٹ نیکسٹ جی؟ ہمارا ایک یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو تھا اور بڑا, وی ہیو کمپلیٹڈ اٹ ویری سکسیزفلی. لاسٹ ایئر آئی جی صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا کہ جتنا ہمارا ہیومن ریسورس ہے اس کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جائے. تو پنجاب پولیس جس کی اسٹرینتھ اس وقت 2,05,000 کے قریب ہے, جس میں 187,000 کے قریب یونیفارم پرسنل ہے, ان تمام کا ڈیٹا ہم نے انڈیجنسلی اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں ہمارا وہ ڈیٹا موجود ہے. ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول از کاؤنٹڈ فار. اس کا تمام ریکارڈ, اس کی پرسنل ڈیٹیلز, اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز, پروموشنل کورسز, پنشمنٹس, ریوارڈس, گڈ انٹریز, بیڈ انٹریز, وہ ساری کی ساری ہماری کمپیوٹرائز ہے. سو اگر کوئی ایک میں اگین میں اوورسیز کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس محمد دین آ جاتے ہیں مینچسٹر سے, ان کو یہاں ایک آدمی مل جاتا ہے, میں جی پولیس آفیسر ہوں, تو اگر اس کو شک پڑے وہ امیجیٹلی یہاں کنفرم کر سکتے جی بالکل کنفرم کر سکتا ہے, اور ود ان سیکنڈ جو ہے اس کا پورا, اگر اف ہی از اے پولیس امپلائی اور وہ فیک نہیں ہے تو اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس, اس کی فائل اوپن ہو جائے گی, اور اگر وہ فیک ہے تو ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. اس کو ہم اب پے سسٹم کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں. اس کو ہم ہمارا جو ای کارڈ ایشو کر رہے ہیں, وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم باقاعدہ نیکسٹ اسٹیپ میں پولیس امپلائیز کو اپنا ای کارڈ ایشو کر رہے ہیں تاکہ لوگ مس یوز جس طرح کرتے ہیں کہ فیک آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, پے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. دیگر جو ہمارے بینیفٹس ہیں جو ہم اسکالرشپس پولیس والوں کے بچوں کو دیتے ہیں, یا ہماری ویڈوز ہیں, یا شہداء ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ ہمارا جو ہے تمام انفارمیشن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے گی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 6-7 مہینے کے عرصے میں پنجاب پولیس شاید وہ پہلی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے پنجاب میں جس نے اپنے تمام امپلائیز کا ڈیٹا جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا. ایک آخر میں جو آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ان کا امپریشن یہ ہے کہ دینے تک جاتے جاتے, اس کا جواب جو ہے وہ دس از دی ٹیکنالوجیکل آنسر وچ آئی وانٹ ٹو شیئر ود دیم. یہ اس وقت آپ پورے پنجاب کے جتنی انٹری پوائنٹس ہیں تمام میں ہمارے کیمرے کے ذریعے اور فزیکل چیکنگ کے ذریعے ہم یہاں پہ بیٹھا دیکھ رہے ہیں. آپ یو کین ریکگنائز دا کار نمبرز اینڈ ایوری یس, اینڈ وی کین آلسو کیپ اے لک آن آور اون پرسنل کہ وہ وہاں پہ کیا ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں, صحیح نہیں کر رہے. اور یہ جتنا آپ نے دیکھا ہے, میں اس میں یہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے پچھلے 2 سالوں میں پنجاب کا جو وائلنٹ کرائم ہے دیٹ ہیز شون اے ڈکریز آف نیئرلی 30-40%. اینڈ سر دس از ناٹ اے اسمال اچیومنٹ. اور جو ہمارا ٹیررزم ہے دیٹ ہیز گون ڈاؤن ٹو اباؤٹ 70%. ہمارا نیب کی وجہ سے, جو سزائے موت کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے, اور سب سے بڑھ کے حکومت پنجاب کی جو ہمیں سپورٹ رہی کہ جو بھی ہماری یہاں سے ڈیمانڈ گئی ہے چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اس کو مانا ہے اور ہمیں فورن فنڈز دیے. اور پلس ہمارا کڈنیپنگ فار رینسم جو ایک بہت سیریس کرائم ہے دیٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 70%, وچ از اگین بیکاز آف آل دیز ایفرٹس. بیکاز جب تک آپ ٹیکنالوجی کو اپنے ڈیلی اس کی ایس او پیز کے اندر پوری طرح سے انوالو نہیں کریں گے اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا. سو ایز فار ایز ہارڈ پولیسنگ, فیلڈ کی پولیسنگ پلس ٹیکنالوجیکل انوویشنس, ماشاء اللہ, اینڈ آئی ایشور یو اللہ کی رحمت سے کہ ایٹ دا پیس وچ وی آر گوئنگ اینڈ ود دی سپورٹ آف دا گورنمنٹ you will see Punjab further reducing violent crime to a much larger extent inshallah. یہ تو ہوگی مانیٹرنگ. یہاں تو آپ کہہ لو کہ پنجاب کا پولیس کا مانیٹرنگ سیل ہے,
DIG ऑपरेशंस पंजाब आमिर जुल्फ़कार ये आपको बता रहे हैं, लेकिन इनको भी मॉनिटर करते हैं। वो कौन करते हैं? एडिशनल IG पंजाब, ज़रा उनके पास चलते हैं, ये क्या कहते हैं। आइए विजय साहब, मेरे एडिशनल आईजी ऑपरेशन है आरिफ नवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, ये इनकी मेहरबानी है, काइंड ऑफ फ्रेंड। बट लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस कि आप कर क्या रहे हैं आप? अच्छा जी, हमें ये काफ़ी बताया कि आप यू हैव गॉन इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन। आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब में तो चले आप कर रहे हैं, बट थ्रू आउट पाकिस्तान, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज वांट टू नो दिस। बेसिकली देखें, चूँकि जो क्राइम और जो लॉ एंड ऑर्डर है ये तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। बाकी सूबे भी आई एम श्योर इस पे, क्योंकि सिंध का मुझे रिसेंटली पता है कि उन्होंने भी कुछ जो हमारा है जिस सिस्टम पे हम आ गए हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं। दे हैव आल्सो टेकन अ स्टार्ट, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी ड्यू कोर्स हो जाएगा। KPK में ऑलरेडी उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। एग्जैक्ट वहाँ जो मॉडल है वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। बलूचिस्तान का अभी तक शायद रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट की वजह से शायद वो इतना टेक ऑफ नहीं कर सके, लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है वो तो चूँकि हम खुद कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे DIG ऑपरेशन ने आपको ब्रीफ किया होगा कि जो 21st सेंचुरी की क्राइम फाइटिंग है, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये चीज़ें, और अब नेशनल एक्शन प्लान भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जब तक इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियसली ऑगमेंटेड विद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम पेस नहीं रख सकेंगे। जो क्राइम का और जो लॉ एंड ऑर्डर का ओवरऑल जो पेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैनुअली अब ये पॉसिबल नहीं रहा। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला जैसे अब पंजाब में हमारा ऑलमोस्ट अब साल पूरा होने वाला है कि हम जितने भी आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो अब रियलिटी में टर्न होके अब ऑन ग्राउंड उन पे काम हो रहा है। एनालिसिस इसका ओवरऑल क्राइम पे क्या इम्पैक्ट होगा या बाकी ट्रैफिक पे, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है इट्स टू शॉर्ट अ पीरियड कि हम एनालाइज कर सकें। बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे ये चल रहा है उसमें बेहतरी भी आ रही है, और जब ये रीज़नेबल टाइम जब गुजर जाएगा तो हम इस पर एनालिसिस करेंगे, और इसमें मज़ीद कोई शॉर्ट फॉल्स होंगी या डेफिशिएंसीज होंगी उनको हम इंशाल्लाह विल ट्राई टू ओवरकम दैट। इन कंपैरिजन जब से ये टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, डू यू थिंक कि क्राइम हैज़ रिड्यूस्ड? जी डेफिनेटली। ये आपकी इतला के लिए जो 2015 का स्टार्ट है, जब से ये नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ और हमने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया पंजाब पुलिस में, जो हमारा संगीन जुराइम है, हीनस क्राइम जिसमें मर्डर है, जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम, रॉबरीज हैं, डेकोइटीज़ हैं, इवन टेररिज्म के केसेस में बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल डिक्रीज़ हुई है, और इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब आलमोस्ट 2016 के भी 11 माह गुजरने वाले हैं, तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज तो डिफरेंट है, वेरी करती है, बट स्टार्टिंग से फ्रॉम 15% टिल 25% इन अक्सर जो मैंने हेड्स गिने हैं इसमें हमारे कमी हुई। और मैं IG साहब से तो बाकी सवाल पूछूंगा, और ये मैं आपसे पूछूंगा। वो एक अंग्रेज़ी का एक मैक्सिम है कि व्हेन यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज़। पुलिस फोर्स पूरी दुनिया के अंदर हमेशा कंप्लेन करती है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वो मुहाफ़िज़ होते हैं एक आम आदमी के, लेकिन तनख्वाहें पूरी नहीं होती है। तनख्वाह बढ़ाई देखिए, नहीं इसमें मैं ये कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक बहुत हॉल मार्क डिसीजन था जिसमें हमारे जो कांस्टेबल थे जो ग्रेड 5 में थे पहले, उनको अपग्रेड करके 7 में कर दिए। हेड कांस्टेबल 7 में थे, उनको 9 में, इसी तरह ASI यूज टू बी 9, वो अपग्रेड होकर ग्रेड 11 में चले गए। जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स, क्योंकि बल्क ऑफ द फोर्स इज़ यही 3 रैंक्स हैं जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI हैं, उन तमाम को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। तो उससे भी यकीनन अब कोई ऐसा हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि जी जो हमारे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं उससे वो कमेंसुरेट नहीं है, जो हमारी पेज एंड अलाउंसेज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। दूसरा ये है कि इट्स अ पुअर कंट्री, वी कैन नॉट क्लेम कि जी हमें आपको एक्स्ट्रा दें, हमें वॉलंटरीली हमने ये सर्विस ज्वाइन की है, तो जो भी हमें गवर्नमेंट दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह करके हमें उसी के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसिबी को अंजाम देना है। बट इज़ द गवर्नमेंट लुकिंग आफ्टर एवरीबडी आफ्टर रिटायरमेंट? ऑफ कोर्स दे आर। वेल, हमारा रिसेंटली अभी IG साहब भी आपको अपने शायद उसमें वो बताएंगे, जो हमारा वेलफेयर का एक DIG हैं हु लुक्स आफ्टर दीज वेलफेयर आस्पेक्ट्स, तो इसमें भी हमारा जो आफ्टर रिटायरमेंट है, आफ्टर डेथ है, जो हमारे पुलिस की फैमिलीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया जा रहा है। नॉट ओनली शहदा बल्कि जो
सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है या इवन आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया जा रहा है, उसमें हमें कोई गिला नहीं है किसी से। एंड फाइनल क्वेश्चन कि जो पुलिस का एक कांस्टेबल है वो जाता है एंड ही फाइट्स अगेंस्ट द टेररिस्ट एंड ही स्टैंड्स अप, उसको आपने ऐसा कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन जो मॉडर्न गियर है वो प्रोवाइड कर जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है और हर जगह ये इस चीज़ को, जो हमारे सुपरवाइजरी टीयर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि दे मस्ट इंश्योर कि जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट दिया गया है जिसमें बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं, जैकेट्स हैं, वो तमाम के तमाम, वो वेपन्स भी इवन, और उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं और इट इज़ इन प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा होगा पिछले कुछ 1.5-2 सालों में कि बहुत कम हमारा इस लिहाज से नुकसान हुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उसके अंदर ऑब्वियसली इक्विपमेंट दिया गया है और फिर उसका इस्तेमाल, इफ़ेक्टिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो जितने भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो दे इंश्योर दिस कि वो जब भी ड्यूटी पे खड़े हों दे आर इन प्रॉपर केयर। एंड लास्ट क्वेश्चन एज आई सेड सप्लीमेंट्री, आर यू हैप्पी विद हाउ द पुलिस इज परफॉर्मिंग है? सो फार सो गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि जो वसाइल हमें दिए गए हैं उनका हम बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है पंजाब की वो सबके सामने है और जो परफॉर्मेंस है वो भी मीडिया भी सुबह शाम मैनेज देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं कि हमारा जो इट इज़ नॉट ओनली क्राइम, टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान पे मैं समझता हूँ जितना पंजाब में काम हुआ है बाकी सूबों ने भी किया है, लेकिन वी आर इन द लीड रोल। तो हमारी जो CTD है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों के मुकाबले में थिंग्स आर इन अ मच बेटर शेप। आपने मुझे तो कुछ कॉन्फिडेंस दे दिया है, लेकिन ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं आपको पूरी दुनिया में, इनको आप क्या कहेंगे? देखें, मैं ये एक अनफॉर्चुनेटली एक मिसकंसेप्शन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जहन में कि शायद पाकिस्तान की ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे भी बहुत सारे अजीज़ बाहर रहते हैं, वो हमसे ये सवाल करते रहते हैं, बट आई एश्योर देम कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों से पूछ भी सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह ये शायद पिक्चर पोर्ट्रे हुई ऐसे नहीं है, थिंग्स आर इन मच बेटर शेप। इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैं ये नहीं कहता ऑल इज़ वेल, बट स्टिल ये ऐसे भी नहीं है जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड थिंग्स आर इन अ मच बेटर शेप एंड ऑब्वियसली इट इज़ इम्प्रूविंग। इट इज़ एन ऑन गोइंग सिस्टम और सिलसिला है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं उनको अश्योर करता हूँ कि कतन ऐसी कोई खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड्स और ठीक चल रहा है सब। ये तो आपने सुन लिया DIG ऑपरेशंस एंड एडिशनल IG ऑपरेशंस, इनकी बातें। अब देखते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुश्ताक सुहैरा साहब ये क्या कहते हैं। इसको हमने IT बेस जो है वो डिज़ाइन किया। उसके लिए हमने मार्केट से पढ़े लिखे लड़के लड़कियां नौजवान जो IT में ग्रेजुएट थे उनको इंडक्ट किया, उनको ट्रेंड किया। पहले एक पायलट किया 10 थानों का और अब हमने 200 थानों तक उसको एक्सटेंड किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन थाना जात में कोई भी शहरी अगर जाता है तो उसको बहुत अच्छा माहौल मिलता है, उसको खुश अखलाक अमला मिलता है। अगर उसकी कोई रपट गुमशुदगी के हवाले से तो वो थोड़ी सी टाइम में 5 मिनट से लेके आप समझे आधे घंटे के अंदर अंदर वो उसकी लिख के उसके हवाले कर दी जाती है और उसको कोई हासिल नहीं। FIR की रजिस्ट्रेशन जहाँ तक है उसका भी हमने बड़े कम्प्रिहेंसिव SOPs बनाए हैं और उसकी यहाँ पे हम मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर किसी की कंप्लेंट आई है तो उस पर FIR क्यों दर्ज नहीं है और बाकायदा उनकी पूछताछ की जाती है। तो एट लीस्ट जो 2 कंप्लेंट शहरियों की पुलिस से हैं वो मैं समझता हूँ हम ये फ्रंट डेस्क के ज़रिए वो हल कर लेंगे और ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम पूरे पंजाब में ले जाएंगे और पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं वो IT पे आ जाएंगे और वो कनेक्टेड होंगे और फिर ग्रेजुअली हम इसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट इसी तरह हमने किया कि पंजाब में जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो अरेस्ट हो हर एक जो है उसको हम डॉक्यूमेंट करें डिजिटली, यानी उसके फिंगरप्रिंट्स भी लें, उसके फ़ोटोग्राफ्स भी लें और वो फिर आगे हमें डिटेक्शन में भी काम आएगा और कन्विक्शन में भी एज एक डिजिटल एविडेंस के तौर पे आएगा और उससे हमारी कन्विक्शन भी बेहतर होगी। अच्छा, अब ये क्या कहेंगे कि ये तो आपने बड़ा अच्छा जो आपने एक नैरेटिव दिया है, हमने देखा भी है वहाँ जो आपके ऑफिस में ये चल रहा है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बड़ा घबराता है पाकिस्तान में आने से। वो कहता है जी हम ज़मीनें ले लेते हैं और उसके बाद कब्ज़े हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें। ऐसे ये ऐसे क्राइम्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है
انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک کمیشن بنایا ہے، اور جس کو ہیڈ جو ہے وہ بھی ایک امریکن بیس پاکستانی جو ایکسپیٹریٹ ہے اس کو بنایا گیا، تاکہ وہ انڈرسٹینڈ وہ بہتر کرتا تھا شاہین کہ جو صاحب، پرابلم تھی جو شاہین بٹ صاحب ہیں. اور دوسرے ان کے نیچے جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل افضال بھٹی ہیں، ان کو ایک پوری ٹیم بنا کے دی ہے. ہمارا ایک ڈی اے جی رینک آفسر ان کے ساتھ موجود ہے. اب اوورسیز پاکستانی کے کوئی بھی جو مسائل ہیں وہ لین دین کے حوالے سے ہیں یا زمینوں کے حوالے سے ہیں، وہ آپ ون ونڈو آپریشن سمجھیں کہ اس کے ذریعے وہ کمیشن ہینڈل کر رہا ہے. اور آگے چیف منسٹر کی بھی یہ ہے کہ ہم ریجنل لیول پہ یہ اوورسیز کمیشن کے دفتر بنا دیں، تاکہ وہاں پہ جتنا بھی عملہ ہے مختلف محکموں کا، ایک آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا آفس موجود ہو، جیسے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، پولیس اسٹیشن ہو، تاکہ اوورسیز پاکستانی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ سینٹر میں چلا جائے. اس نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، اس نے پاسپورٹ کا کوئی ایشو ہے، ریونیو کا کوئی ایشو ہے، پولیس کا ایشو ہے، تو وہ ابھی اس کی ڈیزائننگ ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ جب وہ ریجنل لیول پہ بھی آ جائیں گے تو اس سے اور بہت بہتری آ جائے گی. اور اب تک جتنے بھی رپورٹ ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی جو کمپلینٹس ہیں وہ موسٹلی ریڈسٹ ہوئی ہیں، جس میں ان کو کروڑوں روپے کیش کی شکل میں ہم نے واپس دلایا ہے، اور ان کی زمینوں کے قبضے واپس دلائے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ آؤٹ آف کورٹ جو ہے ہم نے جو سال سے مقدمے چل رہے تھے، 20 سال سے 30 سال، ان کے ہم نے فیصلے اس کمیشن کے ذریعے کروا کے دیے. تو اب میرے خیال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ان کو کوئی اگر اپنے وطن عزیز خاص طور پہ پنجاب میں کوئی مسئلہ ہے تو ایک بڑا روبسٹ افیکٹو ایفیشینٹ سسٹم موجود ہے جو ان کی گریوینسز ریڈریس کر سکتا ہے. جو کہ 8787 پہ کال کریں. جی اس کے علاوہ ہم نے عام جو شہری ہیں ان کے لیے 8787 کا ایک یونیورسل نمبر جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، وہ موجود ہے، اس کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ. اور وہ کمپلینٹ جو بھی ایس ایم ایس کے ذریعے آئے، فون کے ذریعے آئے، وہ ایک اے آئی جی رینک آفسر جو ہے وہ ڈیلی اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ اگر جائز کمپلینٹ ہے تو وہ فوری ریڈریس ہو، اور اس کا باقاعدہ ڈیجیٹلی ہم ڈیٹا اس کا مینٹین کرتے ہیں. اچھا، یہاں کی جو ٹریفک کی اگر ہم بات کریں، ٹریفک پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں لوگ تو پاکستان میں ساری جمہوریت کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈیلی یہ لوگ قانون توڑتے ہیں، تو ان کو آپ پکڑتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو؟ یہ ٹریفک کا واقعی مسئلہ بڑا سنگین صورت حال اختیار کرتا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹریفک والیوم بتا دوں کہ کتنی تیزی سے بڑھا ہے. 2001 میں پنجاب لاہور کے حوالے سے پھر میں بات کروں گا اسپیسیفکلی، اور وہی ریشو پنجاب میں بھی ہے کہ 8 لاکھ صرف گاڑیاں جی وہ رجسٹر تھی لاہور میں. 2005 میں بڑھ کے وہ 12.5 لاکھ ہو گئی. 2015 میں 10 سال بعد اب گاڑیاں لاہور کی جو رجسٹرڈ ہیں وہ 43 لاکھ ہیں، جن میں سے 66% جو ہیں وہ موٹر سائیکل ہیں. سڑکیں وہی ہیں، تھوڑا بہت کچھ سڑکوں کی ایکسپینشن ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ 2007 میں جو ہم نے وارڈن سسٹم لے کے آئے تھے ان کی اسٹرینتھ کوئی 3400 کے قریب تھی، اور وہ اب کوئی 3000 کے قریب ہے. ویکینسی جو ہے کوئی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ڈسمس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ریٹائر تو نہیں، سوری، جو ڈسمس ہو جاتے ہیں کہ جو نوکری خود چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ جو ہے وہ 2800 کے قریب. تو والیوم آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اور دوسری طرف سے اور اسی طرح جو وسائل ہیں ٹریفک کے اس میں بھی ہم قریب ہیں. جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ انفورسمنٹ افیکٹلی اس وقت ہوگی جب ٹریفک پولیس کی کیپیسٹی بھی بہتر ہم کریں. تو اس کیپیسٹی پہ کیوں نہیں کام ہو رہا؟ اس پہ ہو رہا ہے. ہم نے چیف منسٹر جو ہیں ان کا بہت کنسرن ہے. انفیکٹ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو مجھے وہ ہمیشہ ٹریفک کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آئی صاحب ٹریفک کا کچھ کریں. ٹریفک ریفارمز کے لیے ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے، اس کا ایک پارٹ چیف منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا تھا، اور دوسرا پارٹ جلدی وہ اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے، شاید آج ہی وہ میٹنگ ہو جائے، تو اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کا بھی بہت کنسرن ہے، چیف منسٹر کا بڑا کنسرن ہے کہ ٹریفک کی صورتحال کو بہتر. اس کے علاوہ جب IC3 کا پروجیکٹ جو ہے جب وہ آن گراؤنڈ آ جائے گا تو اس سے بھی بہت بہتری ٹریفک مینجمنٹ میں آئے گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر ایج بچے گاڑیوں میں بیٹھ کے گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ 8 لوگ چلا رہے ہیں، ایک جھٹکا لگے گا پوری فیملی غرق ہو جاتی ہے. تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو ہم پکڑیں یا ان کو کم از کم ہدایت کریں بھائی یہ نہ کرو؟ بالکل قانون موجود ہے، لینگویج ہے لا کی ہے، یعنی کلپیبل ہومیسائڈ نہیں ہوتی وہ، بٹ اٹ از اے سیریس کرائم. بٹ اٹ از ہومیسائڈ. کوئی بھی ادارہ چلانے کے لیے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس کے ویلفیئر کے لیے کام کریں. پولیس میں ہم نے دیکھا ہے
کبھی پولیس کی کام ویلفیئر کا کوئی ادارہ یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی آپ نے بنایا ہے اس طرح کا؟ ہمارا پنجاب ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ کوئی ہم نے 15 سال پہلے جو ہے, نہیں سوری, کوئی 10 سال پہلے ہم نے خود مینیج شروع کیا. اس کے رول جو تھے وہ بنائے, اس کے بعد ان کو اپڈیٹ نہیں کیا. اب میں نے پچھلے سال ان کو اپڈیٹ کیا, فیڈ بیک لیا, جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کا, جو بیوگان ہیں ان کا, جو حاضر سروس ہیں, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر ہمارے پاس جو کشن اویلیبل ہے فنڈ کا, ہم نے جو ابھی پیکج ویلفیئر کا بنایا ہے اس سے بہتر میں کہہ سکتا ہوں اس دنیا میں شاید ہی کسی کوئی آرگنائزیشن اس سے بہتر پیکج دے رہی ہے. جیسے اگر دوران سروس کوئی فوت ہو گیا چھوٹا ملازم بھی, تو اس کی بیوہ کو ہم 6,000 روپے اور 1,000 بچے کا وظیفہ, ان کی تعلیم مفت, وہ جب تک وہ اس کو ایسے ہم ٹریٹ کریں گے جیسے اس کا خامن جو ہے وہ ڈیوٹی پہ موجود ہے. اور اگر اس کی 10 سال سے کم سروس ہے تو یہ 6,000 کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کو پھر پینشن نہیں ملتی. اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ پینشنیبل ہو جاتا ہے 10 سال کے بعد, تو پھر ہم اس کا 6,000, اور یہ 6,000 سے اس کی بریکٹ جو ہے اوپر تک 20,000 تک جاتی ہے. پھر بچے پولیس افسران کے جن کی 60-65% جو اپنے نمبر حاصل کرتے ہیں, ان کا ہم نے اسٹائپنڈ جو ہے وہ جاری جو ہے وہ سینکشن کیا ہے. اور اس کے علاوہ ٹاپ یونیورسٹیز میں جو بچے ہمارے پولیس افسران کے ملازموں کے اگر کوئی داخلہ لیتے ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں, تو وہ فلی فنڈیڈ ہے ہماری طرف سے. اسی طرح میڈیکل میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں پراپر علاج نہیں ہو رہا تو وہ پرائیویٹ علاج کراتے ہیں, تو وہ بھی ہم ان کو ریفنڈ دیتے ہیں, ریمبرس کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک کمپریہنسو جو ہے ہمارا پیکج ہے. اور اس میں اگلی تبدیلی ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے ATM کارڈ بیوگان کو دیے ہیں, بجائے اس کے کہ دفتروں میں جائیں اپنا اسٹائپنڈ حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو باقی اسکالرشپ ہیں, دوسری چیزیں ہیں, وہ بھی ہم اب ڈیزائن کیا ہے کہ جو امپلائی ہے اس کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے جائیں, کیونکہ اب ہمارا جو بھی سروس میں امپلائی ہے وہ سب کو تنخواہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. تو یہ ہم وہ بھی تبدیلی اس میں لا رہے ہیں. پولیس پرسیپشن پوری دنیا میں بڑے وہ ذرا اپریہنسو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہاں انسٹیڈ کے ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ طور طریقہ ہی ایسا ہے کہ اوئے اوئے کر کے ہم بات کرتے ہیں, کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی آفیسر ہو تو اگر کوئی کسی سویلین کے ساتھ بات کرے تو اس کو سر کر کے ایڈریس کرے, تاکہ ایک ڈیفیوژن ہو اور ایک رسپیکٹ, میوچل رسپیکٹ کریٹ کی جائے. اس لیے ہم نے یہ فرنٹ ڈیسک کا قیام عمل میں لائے ہیں, اور وہاں پہ لوگ جو بھی گئے ان کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے. باقی جو سڑک کے اوپر پولیس افسر جو آفیشیل کھڑا ہوا ہے, انفارچونیٹلی ہمارا اوور آل کلچر بھی دیکھ لیں کہ ہم ایز اے نیشن کتنے سویلائز ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا پولیس از میرر آف دا سوسائٹی. تو ہم اپنے جو ٹریننگ کورسز ہیں اس پولیس از a lot better than before. وہ جب ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, سینگ از اے بلیونگ, انشاءاللہ وہ خود یقین کرنے لگ جائیں گے. So پورا کانفیڈنس. جی پورا کانفیڈنس. Mr. Afsar صاحب, thank you very much for your time and thank you for watching Q&A with PJ Neil. یہ آپ نے آئی جی صاحب کی بات سن لی ہے کہ seeing is believing, وہ کیا بات کریں گے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کوئی آپ کہہ لیں کہ مس فارچون ہوتی ہے, تو پنجاب پولیس از there looking after you and looking after your interest, and that is what I call looking after the interest of Pakistan.